أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی۔ ہم نے یہ دیکھا تھا ضمائر جو ہے کیا ہے، ہا، ہو، ہم، ہما، ہننا، اور مؤنث کے لیے ہیا، ہما، ہننا، اور جو ہے حاضر کے لیے ہم کہتے تھے کا، کی، کم، کما، کننا، یا انتا، انتی، انتما، انتنا، انتم، انتنا، اور متکلم کے لیے ہم کہتے تھے یا نا، یا آنا، یا آنا اور نحن۔ ماضی کے لیے ہم جو ہے فعل کے آخر میں تو، تا، تی، تا ساکن، تم، تننا، وا اور نا ملاتے ہیں، اور مضارع کے لیے شروع میں الف، تا، یا، نون کی علامتیں آتی ہیں، اور تثنیہ کے لیے جو ہے آخر میں الف یا آنے، یعنے، اور جمع کے لیے جو ہے واو الف، واو، نون اور یا نون لگاتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے دہرانا ہے اس میں ایک تو ہے قرآنی عربی محاورے، ایک لفظ ہے ہجرن مجہورا، ہجرن مجہورا پتھر کی طرح سخت، یعنی اللہ کی پناہ۔ یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے عربی کا۔ یہ اس کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجر مجہورا، یعنی اس دن جو ہے فرشتے کہیں گے نہیں ہے خوشخبری مجرموں کے لیے جو کہیں گے اللہ کی پناہ، یعنی پتھر کی طرح سخت۔ جس روز سے فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ اللہ کی پناہ۔ اگلا ہے ادلہ الا فلاں، ادلہ الا فلاں جو ہے یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب پانی کا خالی ڈول بھرنا یا ناجائز ذرائع کو براہ کار لانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الاحکام لتقولوا فریق من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ ادلہ الا فلاں یہ محاورہ ہے۔ ربط علی القلب، مضبوط گانٹھ باندھنا، ڈھارس بندھانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغٌ إِنْ كَادَتْ لِتُبْدِيَ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس راز کو فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ رد الى حافرت، یہ ایک محاورہ قرآن کا، کھودی ہوئی زمین یعنی ابتدائی حالت کی طرف لوٹنا۔ بسم اللہ، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے۔ اگلا محاورہ ہے ریب المنون، منون موت کا خلجان والا شک، یعنی تقدیر الہی، گردش ایام۔ بسم اللہ، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں۔ سقط فی یدہ، کسی چیز کا گر پڑنا، اپنا سا منہ لے کر رہ جانا، شرمسار ہونا۔ بسم اللہ، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر جب وہ شرمسار ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئی ہیں تو کہنے لگے کہ ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔
اشربا حب الفلاں، پلانا، کسی کی محبت دل میں رچ بس جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا. شغفہ حبا، دل کا پردہ یا جھلی، یعنی محبت یا عشق جو دل پر چوٹ لگائے. بسم اللہ. وقال نسوة في المدينة المرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے. اشتعل الراس شیبا، غصے سے سر کے بال سفید ہو جائیں. بسم اللہ. قال ربی انی وحن العزم منی واستعل الراس شیبا. اس نے عرض کیا پروردگار میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں اور سر کے بال سفید ہو گئے. ضرب علی اذنی، کانوں پر مارنا یعنی تھپکی دے کر سلانا. بسم اللہ. فضربنا علی اذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپکی دے کر سال کے لیے گہری نیند سنا دیا. ضرب فی الارض، زمین میں مارنا، پاؤں مارنا، با مقصد سفر کرنا. بسم اللہ. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو. نَبَذَ عَلَى سُوءٍ، پس پر ڈال دینا، برابری کی سطح پر دے مارنا. بسم اللہ. اِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً فَنَبَذَ عَلَيْهِمْ عَلَى السُّوءِ، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو برابر کی سطح پر اس کے آگے پھینک دو. نقص علی راس، سر جھکانا، ندامت سے سر جھکانا. ثم نقص علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، مگر پھر شرم کے مارے سرنگو ہو کر بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. ولج فی سم خیات، کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا، سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. اسی طرح یہ کچھ اور الفاظ بھی ہیں جیسے آتا، آتا کے معنی ہوتے ہیں آیا، لیکن جب یہ آتا ہے آتا بی کے ساتھ تو یہ محاورہ بن جاتا ہے لایا. اسی طرح بغا، بغا کے معنی چاہا، ظلم و زیادتی کی، زنا کیا، لیکن جب یہ بغا اللہ کے ساتھ آتا ہے، اللہ کے جو ہے وہ پریپوزیشن سے آتا ہے تو پھر ہوتا ہے زیادتی یا سرکشی کی. تابا، تابا الیہ، توبہ کی. تابا اللہ جب آتا ہے تو توبہ قبول کی. تابا یا تابا ایلا، ایلا جو ہے اس کا مطلب توبہ کی. تابا اللہ کا مطلب ہے توبہ قبول کی. جا، جا کے معنی ہوتا ہے آیا، لیکن جا بھی جب بی کے پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو یہ اس کے معنی ہوتا ہے لایا. جا بھی لایا. ذہابہ کے معنی ہے گیا، یعنی وہ گیا، لیکن ذہابہ بی کے ساتھ جب آتا ہے بی کی پریپوزیشن سے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں لے گیا. ذہابہ بھی لے گیا. ذہابہ ان کی پریپوزیشن سے آئے تو اس کے معنی دور کیا. اسی طرح ردیا، مان لیا، لیکن جب یہ پریپوزیشن یعنی پسند کیا، جب ان کی پریپوزیشن سے ردیا ان تو اس کا مطلب ہے خوش ہوا کسی سے. اور دربا کے معنی ہوتے ہیں مارا، لیکن جب یہ فی کی پریپوزیشن سے آتا ہے دربا فی تو اس کے معنی ہوتے ہیں زمین میں گھوما پھرا، چلا پھرا. لیکن جب دربا لی کی پوزیشن سے آئے اس کا مطلب ہے بیان کیا. دربا علا کے معنی ہوتے ہیں لازم کیا یا لگا دیا. دربا مثلا مثال بیان کی، مثال دی، قرآن میں بہت آتا ہے دربا مثلا. افا، افا کے معنی بڑھا لیکن زیادہ ہوا.
اور جب یہ ان کی پریپوزیشن سے آتا ہے فعن تو اس کا مطلب ہے معاف کیا. قدا کے معنی ہوتے ہیں حکم سنایا، پورا کیا. لیکن قدا بینا، بینا جو ہے یہ ظرف ہے، ظرف کے ساتھ جب یہ آتا ہے تو پھر ہوتا ہے فیصلہ کیا. قدا بینا فیصلہ کیا، معاملہ طے کیا. اور جب قدا علی کی پریپوزیشن سے آتا ہے تو اس کی معنی ہوتے ہے کیا ہے؟ ختم کیا، کام تمام کیا. واللہ، واللہ کے معنی ہوتا ہے منہ پھیرا. لیکن واللہ الا کے ساتھ جب آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رخ کیا. اور جب واللہ ان کے ساتھ آتا ہے پریپوزیشن تو اعتراض کیا، منہ پھیرا. ودا کے معنی ہوتا ہے رکھا، اتارا. ودا ان کے ساتھ جب آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے اتارا. چند مشکل اسم الفاعل. کالا سے قائلون کہنے والا، فعل کا درمیانی حرف الف ہو تو اسم الفاعل اس طرح بنتے ہیں. کانا سے کائن، کاما سے کائن، تابا سے تائب، ہدا سے ہادن. ہدایت دینے والا آخری حرف یا ہو تو اس میں فاعل اس طرح بنتا ہے، یا غائب ہو جاتی ہے اور دال جو ہے وہ دو زیر کے ساتھ ہو جاتا ہے. قدا سے قادن، وہی ہدا سے ہادن کی طرح یا غائب ہوگی. جزا سے جازن، ہدا سے اس میں فاعل مہدیون، ہدایت یافتہ، اس میں مفعول. قدا سے مقدیون، یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. جزا سے مجزیون، مفعول. دعا سے مدعون. کاف بارہ سے اکبرو، سب سے بڑا. احبا، سب سے زیادہ پیارا. اصل میں احبب تھا لیکن یہ کیا؟ احبا. ادنا، زیادہ قریب، زیادہ گھٹیا، زیادہ سب سے چھوٹا. ازکا، زیادہ پاکیزہ. اشکا، زیادہ بدبخت. تسنیہ جو دو پر دلالت کرے اس کی علامت الف، الف نون اور یا نون ہوتی ہے. تذکیر میں آنے اینے لگاتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمانے، مسلمین یعنی دو مسلمان. تسنیہ یعنی آنے اینے مونس کے لیے مسلماتن سے مسلماتان، مسلماتین دو مسلمان. اور جمع جو تین سے زیادہ پر دلالت کرے استعمال ہو، اس کے لیے واو نون، یا نون اور واو الف لگاتے ہیں. جیسے وونا ہینا، مسلمون سے مسلمونا، مسلمینا. مؤنث کے لیے الف تا لگاتے ہیں. مسلماتن سے مسلماتن، مسلمات. مسلمون سے کیا ہوگا؟ مسلمان، مسلمین، مسلمون، مسلمین. دو اور تین کے ساتھ. مسلماتن سے کیا بنے گا؟ مسلماتان، مسلماتین، مسلماتن، مسلمات. ظالمتن واحد، اور ظالمانے کیا ہوگا؟ تسنیہ. اور ظالمینہ کیا ہوگا؟ جمع. یہ ہے تسنیہ، جمع نہیں ہے، جمع ہوگا. یہ ہے ظالمین، وہ ہے ظالمین آئے گا. میں نہیں تو تسنیہ ہے. آنے اینے، آنے اینے یہ آواز ہے تسنیہ کی، اس کو غور سے سنیں. آنے اینے، مسلمان، مسلمین، مسلماتان، مسلماتین. اور وونا اینا جو ہے جمع کی آواز ہے، اس کو آپ یاد رکھ لیں. وونا اینا، مسلمونا، مسلمین. آنے اینے، وونا اینا، اس کا فرق آپ نے خود ہی یاد رکھنا ہے. چلیں ظالمونا بتائیں کیا ہے؟ واحد جمع تسنیہ کیا ہے؟ جمع ہے سر. جمع. وونا آ گیا، ٹھیک ہے. ظالمینا یہ بھی جمع ہے. ظالماتان آنے آ گیا. یہ تو تسنیہ ہے. فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، اور فعل مضارع جو ہے فعل حال اور استقبال یعنی جو ہے مستقبل اور حال دونوں کو کہتے ہیں.
فعل امر کام کرنے کا حکم. تو افعال کی نارملی 3 ہے، بعض نے چوتھی نہیں علیحدہ کی ہے، بعض نے امر کے ساتھ ہی نہیں کو رکھا ہے. تو فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے. مثلا ناصرا اس نے مدد کی، ضربا اس نے مارا، سامعا اس نے سنا. یہ کیا ہے؟ یہ ماضی ہے. فتحا اس نے کھولا، کروما اس نے کرم کیا، اس نے مہربانی کی، حاسبا اس نے جو ہے حساب کیا. فعل ماضی کے درمیانی حرف کی حرکت کے اختلاف کی وجہ سے 6 جو افعال بنتے ہیں. اس کا پہلا حرف جو ہوتا ہے ماضی کا زبر، آخری پہ بھی زبر، درمیان والا کلمہ جو ہے اس پہ کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش آتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ 6 باب بنتے ہیں. ضربا یضربو، نصرا ینصرو، سامعا یسمعو، فتحا یفتحو، کرما یکرمو، حاسبہ یحسب. فرق کیا؟ درمیان والے کلمے پہ یہ دیکھیں سمیہ میں یہاں زیر آ رہا ہے، کروما میں یہاں پیش آ رہا ہے، حاسبہ میں یہ زیر آ رہا ہے، لہذا یہ تینوں مختلف ہیں. یہاں مضارع میں دیکھیں ینصرو میں یہاں درمیان پہ پیش آیا، یضربو میں یہاں زیر آ گیا، اور اسی طریقے سے جو ہے کروما میں پیش ہے، حاسبہ میں زیر آیا. یہ جو ہے اس طرح درمیان والے کلمے کے فرق کی وجہ سے اس کے 6 باب بنتے ہیں. ٹوٹل پوری عربی گرامر میں جو ہے نا یہ 6 باب ہیں، ان کو کہتے ہیں ماضی کے باب. ضربا یضربو، نصرا ینصرو، سامعا یسمعو، فتحا یفتحو، کرما یکرمو، حاسبہ یحسب. اب یہ دیکھیں مصدر کیسے ہوتا ہے. مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے فعلن، یہ مصدر ہے کام کا کرنا. ماضی اس کا کیسے بنے گا؟ فاعل کے وزن پہ بھی بن سکتا ہے، اس نے کام کیا. پھر اب یہ دیکھیں ظلم، ظلم کرنا، اس کا ماضی دیکھیں ظالمہ. اسی طرح علم، جاننا، اس کا جو ہے اب دیکھیں ماضی عالمہ، زیر آ گیا، بدل گیا، یعنی ماضی میں درمیان والا کلمہ بدل سکتا ہے. اسی طرح کے اخذا، اخذن، اخذن مصدر ہے لینا، اس سے بنے گا اخذا. اب مضارع دیکھیں، یہ جو فعل تھا اس کا ہوتا ہے یفعلو، وہ کام کر رہا ہے یا کرے گا یا کرتا ہے. ظلمہ کا ہوگا یظلمو، عالمہ کا ہوگا یعلمو، اخذا کا کیا ہوگا یاخذو. ظلمہ یظلمو، عالمہ یعلمو، اخذا یاخذو. اب اس کا تیسرا دیکھیں آپ کا کیا ہے؟ امر. امر کیسے بنتا ہے دیکھیں، فعل یفعلو افعل، ظلمہ یظلمو اظلم، عالمہ یعلمو اعلم، اخذا یاخذو سے خذ. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ آپ کو ڈکشنری سے پتہ چلتا ہے، یا کوئی استاد بتاتا ہے، یا آپ کسی کتاب میں پڑھتے ہو، پھر آپ اسے یاد رکھتے ہو. آپ کہتے ہو ظلمہ یظلم اظلم، فعل یفعل افعل، علم یعلم علم، اخذ یاخذ خذ. یہ یاد کرتے. اسی طرح دیکھیے دعاء، یہ مصدر ہے، اس سے ماضی بنتا ہے دعا، اس نے دعا کی. ایک ہے ہدایتن، ہدایتن یہ مصدر ہے ہدایت دینا، اس سے ماضی ہے ہدا، اس نے ہدایت دی. وعدن مصدر ہے، اس سے بنا وعدہ، اس نے وعدہ کیا. قولن مصدر ہے، اس سے بنا قالا، اس نے کہا. شدن مضبوط کرنا، مصدر ہے شدہ، اس نے جو ہے مضبوط کیا. اب اس کا مضارع دیکھیں، مضارع کیا بنے گا؟ دا سے یدعو، ہدا سے یہدی، وعدہ سے یعدو، قالا سے یقول، شدہ سے یشدو یشدو. امر دیکھیں کیسے بنتا ہے، دا یدو ادو، ہدا یہدی اہدی، وعدہ یہدی اد، قالا یقولو قل، شدہ یشدو شدہ یا اشد. یہ آپ کو یاد کرنے پڑتے ہیں. دا یدو ادو، ہدا یہدی اہدی، وعدہ یہدی اد، قالا یقولو قل، شدہ یشدو شد. یہ جو QC1 کے کورسز ہم کراتے ہیں اس میں یہ افعال کی ہم 6 چابیاں کراتے ہیں. اس 6 چابیوں میں یہ پہلی 3 چابیاں افعال کی کہلاتی ہیں، اور 3 اسماء کی ہوتے ہیں، جس میں اس میں فاعل، اس میں مفعول اور مصدر. جب آپ اس 6 چابیوں کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ فعل یاد ہو جاتا ہے.
مثلا دا یدو عدو، دائن مدعون دعا، یہ 6 چابیاں اس کی. ہدا یہدی اہدی، ہادن مہدیون ہدن اور ہدایہ. وعدہ یعدو اد، واعد معود وعدہ. قال یقول قل، قائل مقول قول. شدہ یشد شدہ، شد وشد اور شد. تو اس طرح یہ آپ کو یاد ہو جاتے ہیں، آپ نے یاد کرنی ہے. تو فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع جو زمانہ حال اور استقبال یعنی مستقبل پہ، پریزنٹ اور فیوچر پہ کرے. یضرب مثلا، ینصرو یفتو. یضرب وہ مارتا ہے، یہ مارے گا. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، یہ کہے گا. یفتو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا. یکرم وہ مہربان ہوتا ہے یا ہوگا. یحسب وہ حساب کرتے ہیں. وہی 6 باب ہیں جو ابھی ہم نے کہا تھا. کون سے تھے؟ ضربا، نصرا، فتحا، سامعا، کرما، حسبا. یہ 6 باب تھے ماضی کے. وہی 6 باب جو ہے ہم مضارع میں لے رہے ہیں. ان کے ساتھ علامت مضارع کیا ہے؟ یا لگ جاتی ہے، یا لگے گی اور آخر میں پیش. یضربو، یسمعو، ینصرو، یکرمو، یفتحو، یحسبو. تو آئیے اسے دیکھتے ہیں. فعل ماضی کے شروع میں علامت مضارع میں سے کوئی علامت لگانے سے بنتا ہے، اور یہ 4 ہیں: حمزہ، تا، یا، نون. آتین ان کو کہتے ہیں علامت مضارع. دیکھیے حمزہ کس کے ساتھ لگتا ہے؟ تا، یا اور نون کس سے لگتا ہے؟ حمزہ بامعنی میں کے ہوتا ہے، جیسے ادربو، افتحو، اکرمو، اسمعو، احسبو، انصرو. یہ ہمارے 6 باب آگے نا، سب میں حمزہ لگایا. کیا میں نے؟ ادربو میں مارتا ہوں یا ماروں گا. افتحو میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا. اکرمو میں مہربان ہوتا ہوں یا ہوں گا. اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا. احسبو میں حساب کرتا ہوں. انصرو میں مدد کرتا ہوں. یہ ہو گیا حمزہ کا استعمال. اب آئیے تا. تا کے معنی ہوتا ہے تم یا وہ عورت. تا سامنے حاضر کے لیے بھی آتا ہے اور غیب مؤنث کے لیے بھی آتا ہے. اب اسے دیکھیں. تدریبو تو مارتا ہے، یہ مارے گا، یا وہ عورت مارتی ہے، یہ مارے گی. تفتحو تو کھولتا ہے یا کھولے گا، یا وہ عورت کھولتی ہے یا کھولے گی. تکرمو تم جو ہے کرم کرتے ہو، مہربانی کرتے ہو، کرو گے، یا وہ عورت مہربانی کرتی ہے. تحسبو تم جو ہے وہ حساب لیتے ہو یا لوگے. تحسبو وہ عورت حساب لیتے. اسی طرح یا کے معنی ہوتا ہے وہ. یہ جمع اور مؤنث دونوں، جمع واحد دونوں کی یا. یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. یکرمو وہ مہربان ہوتا ہے یا ہوگا. یحسبو وہ حساب لیتا ہے یا لے گا. اسی طرح ہے نون بمعنی ہم کے ہوتا ہے، جمع کے لیے. ندربو ہم مارتے ہیں یا ماریں گے. نفتحو ہم کھولتے ہیں یا کھولیں گے. نکرمو ہم کرم کرتے ہیں یا کریں گے. نحسبو ہم حساب لیتے ہیں یا لیں گے. تو یہ تھے مضارع. یعنی مضارع میں علامت مضارع حمزہ، تا یا نون میں سے کوئی لگتا ہے. حمزہ جو ہے میں کے معنی میں ہوتا ہے، نون ہم کے معنی میں ہوتا ہے، یا جو ہے وہ غائب کے لیے وہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور تا جو ہے حاضر اور غائب دونوں کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد ہے فعل امر. فعل امر جو ہے وہ زمانے میں حکم پر دلالت کرتا ہے. مثلا ادرب تو مار، افتح تو کھول، انصر تو مدد کر، احسب تو حساب لے، اقرل تو جو ہے رحم کر، اسمع تو سن. تو یہ جو ہے کیا ہے؟ ادرب، افتح، احسب، اسمع، ان سب چاروں باب کے ساتھ زیر کے ساتھ آتا ہے. انصر، اقرل یہ 2 باب ہیں جن میں جو ہے حمزہ جو ہے وصل جو ہے پیش کے ساتھ. فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ علامت مضارع حذف کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگر علامت مضارع کے بعد ساکن ہو تو حمزہ بڑھاتے ہیں، اور آخر لفظ کو ساکن کہتے ہیں. جیسے تنصر سے انصر، تفتح سے افتح. نقطہ اگر درمیانے حرف پر دمہ ہو تو اس پہ حمزۃ الوصل پہ دمہ لگتا ہے، وارنی جو ہے سب پہ زیر زبر کی شکل میں زیر لگتا ہے. یعنی 6 باب ہیں، 4 باب میں زیر سے آتا ہے، صرف باب نصر اور کرما میں جو ہے حمزہ جو ہے پیش کے ساتھ آتا ہے. جیسے دیکھیں افتح
با فتح سے زیر کے ساتھ ہے. افتحا افتحو. اسی طرح مذکر کیا ہوگا؟ افتحی افتحا افتحنا. واحد تسنیہ اور جمع کے صیغے آ گئے. افتح تم کھول، افتحو تم دو کھولو، افتحو تم سب کھولو. افتی تم کھول مؤنث، افتحا تم دو مؤنث کھولو، افتحنا تم سب مؤنث کھولو. افتحنا کی نون کو نون نسوہ کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے اور گرتا نہیں. اب یہ جو ہے امر بنائیں، تدریبو ادرب. تنصرو کا کیا ہوگا؟ انصر. تکرمو کا کیا ہوگا؟ اکرم. تسمعو اسمعو. تفتحو افتحو. تحسبو احسبو. یعنی یہ چار باب میں حمزہ زیر کے ساتھ آیا، باب نصرہ اور کرما بھی پیش کے ساتھ. یہ مشقیں ہیں آپ نے کرنی ہے. تغیرو سے اختر، تکتہو سے اکتا، تحاضرو سے احذر. اسی طرح تنظرو سے انظر، تاکلو سے کل، تامرو سے مر، تحکم سے جو ہے احکم، تقتلو سے اقتل، تقرا سے اقرا، تعدو سے عدو. الحمدللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے. آپ سب کی سننے سب کچھ جاننے والے. سبحانک اللہم السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پاک ہے آپ اللہ. السلام علیکم. آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف رب العالمین کے لیے ہے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللہ حافظ. انشاءاللہ کل ملاقات.